آگے تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان، خطیب العصر، خطیب نقطہدان، محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا پیر حامد محمد سرفراز رضوی قادری صاحب کو وہ آئیں اپنے نورانی ایمانی دستانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ اس بندے کے جس نے صبح و شام 3 بار درود شریف پڑھا کہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں حضرت علیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہانہ درس قرآن میں ہم جمع ہیں، 30واں پارہ ہے اور یہ سورہ ہے سورۃ البلد، اور یہ 90 نمبر سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہ جو شہر بلد کا ذکر ہوا ہے یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ کیا ہے اس شہر کی قسم ذکر کرنے کی کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم ذکر کرنا جس کو ہم کہتے ہیں قسم کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم ذکر کی تو یہ اصل میں اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، اس کی شان کو ظاہر اور عیاں کرنے کے لیے ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جان کی قسم ذکر کی، حبیب مجھے تمہاری زندگانی کی قسم۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ایک کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ مکہ المکرمہ حرم مکہ کی جو ایک نیکی ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، اور ایک نماز 1,00,000 کے برابر۔ ایک مسئلہ یاد ذہن نشین رکھے، ایک ہے مسجد الحرام شریف جہاں کعبۃ اللہ ہے، اور ایک ہے حدود حرم۔ تو یہ جو ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، تو یہ مسجد الحرام سے خاص نہیں ہے بلکہ پورے حدود حرم مکی میں، حرم کی حدود میں ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ اور معاذ اللہ اگر نفس کی شامت کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے ایک گناہ کیا تو پھر وہ بھی ایک نہیں لکھا جاتا، 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے۔ حاجی حضرات جو حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں بد نگاہی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اور ہوٹلوں کے کمروں میں موجود ٹی ویوں پر فلمیں، ڈرامے اور محض خبر نامے کے لیے کہ میں تو خبریں دیکھ رہا ہوں، اور پھر آگے سے آگے کھل جانا۔ اسی طریقہ کے ساتھ ان پاک جگہوں پر موبائل کا یوں استعمال، فیس بک کھولی، یوٹیوب کھولی اور پھر اس دنیا میں گم ہو گئے، تو یہ وقت جو ہے برباد کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ دوسری چیز اس سے یہ بھی سمجھیں
کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر اس کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو شب قدر کو بندوں سے مخفی کیوں رکھا؟ کا وجہ یہ ہے کہ خیر من الف شہر، شب قدر کے اندر جو عبادت کرنا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، بڑے دھیان کے ساتھ یہ سنیے گا جو اگلی بات میں عرض کرنا ہوں۔ راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع دیتا ہے کہ یہ شب قدر ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اگر جان بوجھ کر بھی بندے کو پتا بھی ہے کہ آج شب قدر ہے تو جس طرح اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب ہے، اسی طرح اس رات کی حرمت کو پامال کرنا، اس خاص رات میں گناہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کریم تو رحمت کا موقع فراہم کر رہا ہے اور بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے پھر اس گناہوں کی عادت کو دہرا رہا ہے۔ سیم یہی صورتحال شب برات کی ہے جو شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے۔ یہ بھی بڑی نازک فیصلوں کی رات ہے۔ سرور عالم علیہ السلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے زیادہ رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں آئندہ سال تک یعنی آئندہ شب برات آنے تک جنہوں نے انتقال کرنا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا نام پاک لکھا جائے تو ہم روزے سے ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، یہ عرب کے اندر اب بھی بکریاں اور اونٹ جو حضرات حاضر ہوئے ہیں وہاں پر حرمین شریفین کی زیارت کو، تو مدینہ شریف سے مکہ شریف، مکہ شریف سے مدینہ شریف کا جو روٹ ہے اس کے اطراف میں اب بھی بڑے بڑے باڑے نظر آتے ہیں اونٹوں کے، بکریوں کے، بھیڑوں کے۔ بنی کلب جو قبیلہ ہے یہ مشہور تھا تعداد کے اعتبار سے کہ ان کی بکریوں کی تعداد باقی قبیلوں کی بنسبت بہت زیادہ تھی۔ تو حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو جب یہ رات اہم ہوئی اور نازک فیصلوں کی رات ہوئی اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہوا، تو اب اس رات کو شغلیوں پٹاخوں کی نظر کر دینا، یا دوسرا ہمارے یہاں مروج ہے کہ حلوہ پوری کا شب برات سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ویسے 12 مہینے کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن شب برات اور حلوہ پوری کا آپس میں کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اس دن کوئی پکائے بھی تو ہم اس پر معاذ اللہ کو گمراہی کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی رات کو کھانے پینے سے نتھی کر دیا، اور پھر بعض تو پریشان دکھتے ہیں، ہوئے جی ہمارے تو حالات ہی خراب، ہمارے تو نصیب ہی مارے گئے، کیا ہوا؟ وہ جی بیٹیوں کو 20 دفعہ شبرات نہیں بھیج سکے۔ تو اب یہ ایک الگ کام ہے کہ شب برات آئی تو بیٹیوں کو پیسہ نقدی یا کپڑا لتا بھیجا جائے، ان چیزوں کا بھی شب برات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو شب برات ہے حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی کے پچھلے پہر اپنی شان کے لائق اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے آسمان دنیا کی طرف، لیکن شب برات کا حسن یہ ہے کہ مغرب سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت صدا دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ ہم اس کی بخشش کریں، مغفرت کریں۔ لہذا شب برات، ابھی تو یہی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ گزشتہ شب برات میں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو چکا۔
ابھی تو سنڈے کو شروع ہوگی نا مغرب سے اتوار کو، تو خدا جانے کس کس کے کیا کیا فیصلے ہو گئے، سمجھ گیا؟ لہذا اس رات کو مغرب سے ہی ذکر اذکار میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ اور حدیث پاک میں ذکر ہوا اللہ تعالیٰ عام بخشش فرماتا ہے سوائے چند بد نصیبوں کے، اس میں سے ایک ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شراب کا عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا باجا بجانے والا، اب لوگ باجے نعتوں میں لے آئے ہیں، محفل سما کو محفل نعت میں لے آئے ہیں، اور نعت شریف کی عزت اور تکریم کو پامال کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں کہ بچیوں نے دم بجائی تھی۔ تو جو اسلاف صدیوں سے نعتیں پڑھتے آئے وہ سارے دفعے لے کے پکڑ کے پڑھتے آئے ہیں، یا اس انداز پر پڑھتے آئے ہیں جو ہمارے ہاں اب مروج ہے، اور جو طریقہ کار ہمارے ہاں ہے، اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے۔ نہ محفلیں کروانے والوں کو، نہ محفلوں میں پڑھنے والوں کو ضد نہیں، یہ شان حبیب کا معاملہ ہے، عظمت رسول اقدس کا معاملہ ہے۔ نعت شریف پڑھی جائے تو سامنے والا یقیناً محبت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سمجھ گئے؟ اب ہمارے یہاں تو ساتھ ردی الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، جس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے وہ نہ بولے، جس نے ماں کا دودھ پیا وہ بولے۔ آپ کون سی لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ ذکر تو آپ حضور کا کر رہے ہیں، تو سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھیں چشتی صاحب نے پڑھی نعت شریف، کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ دایاں ہاتھ کھڑا کرو جنت میں چلے جاؤ گے، مدینے چلے جاؤ گے۔ تو یہ آوازیں اونچی کرنے سے کوئی مدینے جاتا ہے؟ جب تک وہ نہ بلائیں، وہ نہ بلائیں تو وہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز باجا بجانے، باجا بجانے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالجملہ چشتیوں، قادریوں، یہ سب کا جو جنگ کشن ہے نا، وہ حضرت جنید بغدادی کی شخصیت ہے۔ سید الطائفہ کہلاتے، طائفہ گروہ کو کہتے، اولیاء کے گروہ کا سردار ہے۔ تو حضرت سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کو پتہ چلا کہ باجا بجاتا ہے، وہ بادشاہ کے محل میں بجاتا تھا۔ جب بادشاہ محل میں آتا تھا تو اس کی شاہی پروٹوکول کا حصہ تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بجانا چھوڑ دے، اس کی آمدن حلال نہیں۔ اس نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا کہ اگر یہ چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو حضرت جنید پاک نے اس سے منہ موڑ لیا اور اپنے مریدوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اس کو دیکھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں رب کی مخالفت کر رہا ہوں تو تب تو رب مجھے روزی دے رہا ہے، اور جب میں رب کا حکم مانوں گا تو تب مجھے روزی نہیں دے گا۔ اس کی عقل کا علاج کون کرے؟ اور پھر اس سے اگلا جس کی اس رات بخشش میں، دو مسلمان بغیر شرعی اجازت کے، وہ عزیز ہوں، بلڈ ریلیشن ہو یا بلڈ ریلیشن نہ ہو، بغیر کسی شرعی اجازت کے آپس میں انہوں نے تعلق توڑا ہو، ان کی بھی اس رات بخشش نہیں فرمائی جاتی۔ تو یہ جو جتنی برائیاں ذکر ہوئی ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان کی بخشش کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ یہ سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ اس رات جب بخشش کی خیرات بٹے تو محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکات عطا فرمائے۔ ووالد وما ولد، ارشاد فرمایا کہ والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ اب والد کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں جس باپ کی قسم ذکر ہوئی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ باپ کی قسم اور ولد کون ہے، اولاد کون ہے؟ فرمایا پیارے وہ تیری ذات ہے۔ ابراہیم کی قسم اور اولاد ابراہیم کے شاہ سوار مصطفیٰ جان رحمت کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو، آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کیا کیا؟ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اب یہ کیا انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا؟ پہلے تو ماں کے پیٹ میں اس نے اندھیروں میں وقت گزارا، پھر وقت پیدائش کی تکلیف اس نے بھی سہی، ماں نے بھی سہی، پھر اس کی دودھ پیتی عمر ہے، یہ روتا رہے، ماں دودھ نہ پلائے تو
تو تڑپتا ہی رہے گا. پیشاب کر دے اور اس نجاست میں اٹا رہے، ماں یا کوئی سرپرست نہ دھوئے تو اسی حال کے اندر رہے گا. ماں دودھ نہ پلائے تو کون اس کو پلائے گا؟ تو لہذا انسان مشقتوں کی کیفیت سے نکلا ہے. انسان مشقتوں کی، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، لہذا ہماری زندگیوں میں مشقت آتی ہے. اور اب بھی اگر ہم مختلف کاموں میں یا ہم دکھوں میں یا غموں میں مبتلا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. مالک نے فرما دیا کہ ہم نے اس کی پیدائش ہی ایسی کی ہے. لیکن ایک اور بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ اس کو قضا نہ کریں. عارف مفسرین ہیں، عارفین، وہ کمال کا نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ابھی تو اس کو قابو میں رکھا ہوا ہے، تو پھر بھی انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا. نہیں سمجھ رہے؟ ابھی تو اس کو قابو میں کیا ہے، تو پھر بھی انسان ہی تھا نا جس نے خدائی کو، فرعون ہو یا نمرود ہو یا دیگر ہو، نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. مشقت میں رکھے کے باوجود بھی بڑے بڑے ظالموں نے ظلم اور جبر اور ستم وہ روا رکھے کہ عقلیں حیران ہیں. ایک واقعہ کربلا کو دیکھ لیجئے، کوئی ظلم کی کمی، کوئی ظلم کی مشق اور رسم ہو جو اس خانوادہ اطہر پر نہ نبھائی گئی ہو، تو کہا کہ ابھی تو اس کو مشقتوں میں رکھا تو تب اس کے غرور، نخوت اور اونچے دماغ کا یہ حال ہے، اور اگر اس کو یوں قابو میں نہ رکھتے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا. لہذا یہ دونوں قسم کی جو کیٹیگریاں ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. تو سمجھا رہی ہے؟ یہ درس قرآن میں آپ کو اوکھی اوکھی گلیوں میں بھی لے کے جائیں گے تو آپ قرآن پڑھنے لگیں گے، آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. اور مشقت اگر عبادت میں آئے تو اجر دگنا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو نیکی عبادت کے معاملے میں، جو نیکی عبادت والے معاملات میں جو نیک عمل بھی کرنا جتنا مشکل ہوگا، نیکی والے پلڑے میں اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا. وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا. فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پہ کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ کس کی بات ہے؟ کوئی مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، کوئی مجھ پہ قدرت نہیں پا سکتا. مفسرین کے اس ضمن میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ ابو الاشد اسید، اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ ولید کے بارے میں آیا. جو پہلا بندہ ذکر ہوا وہ عرب کا بڑا تگڑا پہلوان تھا. وہ اگر بکرے یا جانور کی کھال پاؤں کے نیچے رکھ لیتا نا اور پھر بندوں کو کہتا کہ کھینچو، 40 بندے بھی مل کے کھینچتے، چمڑے کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن وہ حصہ اس کے قدموں سے کوئی نہیں کھینچ پاتا تھا جو اس کے قدموں کے نیچے تھا. وہ اتنا پہلوان قسم کا اور تگڑا آدمی تھا. تو پھر ایسے تگڑے کو پھر اپنے ڈیل ڈول پر مان بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ساڑھے اتنے قابو کنے پانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما چاہے کتنا ہی زور آور کیوں نہ ہو. تو مہربان جل مجد الکریم نے فرمایا ایحسب، یہ اس گمان میں ہے، یہ سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پہ کوئی قدرت نہیں پائے گا، یہ گمان کرتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، اب یہ بات وہ کہتے ہیں ولید کے بارے میں، کیا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال فنا کر دیا. ولید نے اسلامی مخالفت کے اندر اپنا مال لگایا، آقا علیہ السلام کے لیے دشمنوں کو کھڑا کیا، یا دیگر کفار نے بھی یہی کام کیا. آپ اندازہ کریں نا، جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت کی تو مشرکین مکہ نے کیا انعام رکھا تھا؟ 100 اونٹ، کہ جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لے آئے گا، ان کے گمان میں یہ لفظ ہے، تو ہم اس بندے کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے.
تو اپنے مال کو ایک تو طاقت پہ گھمنڈ کہ میں بڑا پاورفل ہوں، اور دوسری طرف کون سی چیز ہے کہ وہ اپنے مال کے معاملے کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال فنا کر دیا، خرچ کر دیا، لگا دیا اسراف کے اندر۔ ایک وہ جو کندھوں کے اور جسم کے زور پہ کہتا ہے ساڈے اتے قابو کنے پانا ہے، اور ایک وہ جو یہ کہتا ہے کہ اسی تے پیسہ ہی بڑا لا دیتا سرکار اور سرکار کے دین کی دشمنی میں۔ لیکن جو اگلی بات رب نے فرمائی، اللہ کرے کہ آپ لوگ قضا نہ کریں، رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، فرمایا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ اس گمان میں کہ اس کو کسی نے دیکھا، یعنی ایڈیاں اونچیاں اونچیاں گلاں کر دے نے اور یہ بھول گئے کہ ان کو کوئی دیکھتا بھی ہے، یہ بھول گئے کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو کوئی سنتا بھی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وہ بھول گئے، لم یرہ احد، کس کی بات ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو پاوروں میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی کیڑیاں، اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے گزر گئے۔ نمرود اگر تکبر میں آیا تو لنگڑے مچھر سے علاج ہوا، ناک کے نتھرے سے ڈال دیا، اور فرعون پانی کی لہروں میں غوطے کھا رہا اور ہر غوطے پہ کہہ رہا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو کہ اس دھرتی پہ بڑے بڑے ڈیل ڈول والے گزر گئے، تم کیا سمجھتے ہو جو مرضی کہو بکو گے، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہی بات حضرات صوفیاء نے بیان فرمائی، گناہوں سے بچنے کا 100% سریع العصر تعویذ یہ ہے کہ تو دل میں یہ یقین بٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے لیے جلوت اور خلوت ایک جیسی ہے۔ پہلے بھی آپ کو کئی بار یہ بات سنائی ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک بیوہ عورت جس کے گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، وہ وقت کے امیر فرد کے پاس آتی ہے، اس عورت جو بیوہ ہے اس کی غربت، وہ آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور تھا وہ اس کو شیطانی آنکھوں سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تو بستر پہ میرے ساتھ وقت گزار، میں تیری ضرورت پوری کر دوں۔ کہ خدا کے لیے مجھ مجبور کی، عزت کو یوں نہ لوٹنے کا منصوبہ بناؤ، میری مجبوری کا فیصلہ دفع ہو، اگر تو میرے کام نہیں آئے گی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تیری مدد کروں۔ آج 2024 میں بھی یہ باتیں ہیں، 2024 میں بھی یہ باتیں ہیں۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ذرائع ان چیزوں سے پردے اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب بھی ہوا کی بیٹیاں ہیں کہ غربت جن کی عزت کو پامال کرتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے حدیث میں یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یا اللہ کفر سے بھی بچانا، قبر سے بھی بچانا، اور فقر و تنگدستی سے بھی بچانا۔ تو کیسے وہ عجیب لوگ ہیں جو کسی کی 1000 2000 کی ضرورت کے لیے اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ خیر وقت اتنا نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ صورت کمپلیٹ ہو جائے اور ضروری باتیں اس کے ذمن میں ذکر ہو جائیں۔ تو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک سے جڑے رہیے۔ یہ بڑا طویل سفر ہے حضرت مجاہد اہل سنت علامہ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب کا، 140واں، ماشاءاللہ بڑی طویل جدوجہد ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی جزا دے کہ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ عورت نکلی اس گھر سے، اس کی حویلی سے، لیکن ہر قدم پر اسے بچیوں کے چہرے اور ان کی بھوک اور یہ تصور کہ کتنی بار گھر گئی ہوں، خالی گئی ہوں، اب پھر جاؤں گی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ آخری قدم نہ اٹھا پائی اور واپس آئی، اگلا کوئی تبصرے کا لفظ ہے ہی نہیں۔ کہا اگر مدد اسی شرط پہ ٹھہری ہے
کہ مجھے اپنی عزت کو نیلام کرنا ہے تو تو اپنا کام کر. خوش ہوا اور کہا سب دروازے کمرے کے بند کر آئی. پھر اب نشے میں مخمور ہے، یعنی پیسے کے نشے میں، اور اوپر سے ہوس غالب ہے. کہا سب بند کر دیے، کہا سارے کر دیے، لیکن ایک دروازہ کھلا. اس نے کہا وہ کیوں نہیں بند کیا؟ غصے میں آیا، کہا وہ میرے کو نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی بند نہیں ہوتا. کہا وہ دروازہ میرے گھر میں کون سا جو کسی سے بند نہیں ہوتا؟ کہا وہ دروازہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا. یہ جملے میں نے کتنی بار کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیے. اثر سب پہ نہیں ہوتا، اس پر ہو گیا. اسی وقت سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے معاف کر، تو نے میری آنکھیں کھول دی. آج کے بعد تو میری بہن بیٹی ہے، کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، کسی کو بھیج دینا. آج کی اس غلط سوچ اور نظریے پر میں تجھ سے معافی کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحسب ان لم یرہ احد، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ بازوؤں کے زور پر بھی بولیں گے اور پیسے کے زور پر بھی بولیں گے، اور یہ نہیں سمجھتے ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو اپنے ڈرائنگ روموں میں لکھوا کے لگاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی دکان پہ لکھ کے لگاؤ جس پہ اپنی نظر پڑتی رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی آنکھ اور دل پہ لکھ دیا جائے، اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں کہ جن کو یہ رمز سمجھ میں آ گئی ان کا حال کیا ہوتا ہے. ایک صاحب خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھا، ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھا اور کریم علیہ السلام سے کچھ احکامات لیے اور پھر عرض کی میں نے ایک سوال کرنا فرما کہو. عرض کیا جب میں جاہلیت کے دور میں گناہ کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. فرما ہاں اللہ دیکھ رہا تھا. یہ سننا تھا، ایک چیخ ماری، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی بزم بھی نہیں بدلی، نشست بھی نہیں بدلی، ابھی اللہ دیکھ رہا تھا. فرما ہاں، چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گئے اور روح کا پنچھی بدن کے پنجرے سے اڑ گیا. کس تصور میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا بھائی صاحب کن بازوؤں پہ زور کر کے کمزور لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کی ویڈیو بنانا، پھر فیس بک پہ چڑھانا اور اپنی دھاک بٹھانا، آخر کب تک؟ امیر المومنین امام الواسرین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم قبرستان میں گئے اور فرماؤ قبر والو تم بتاؤ گے کہ تم پہ کیا گزری کہ ہم بتائیں کہ تمہارے بعد تمہارے پیچھے والوں پہ کیا گزری. تو ایک قبر سے آواز آئی اور قبر والا دردناک لہجے میں کہنے لگا حضور زندگی سے چھوٹ کر قبر میں آئے ہیں، کوئی سکھ نہ پایا، آنکھیں پگھل کے رخساروں پہ آ گئی، رخساروں کا گوشت ادھڑ گیا، ایک ایک جوڑ ٹوٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، وجود کیڑے مکوڑوں اور مٹی کی خوراک بن گیا. کیے ہوئے پر پچھتا رہے ہیں اور مسلسل تکلیف میں ہیں. یہ دین دور ہے. یہ جوڑ ٹوٹتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، برادے میں بن جاتا. وہی پہلوان، وہی تگڑا جو کہتے اس کے آگے کوئی بولتا نہیں، اس کی پھر یہ پوزیشن ہے. تو اب اس نے اپنی درد بھری بات کہہ کے مولا مرتضیٰ سے کہا اب آپ فرمائیں ہمارے بعد والوں نے کیا کیا. یہ جملے بھی یقین مانیے اگر سمجھ میں آ جائیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. حضور مولا کائنات نے فرمایا تمہارے بعد تمہاری بیوہ عورتوں نے عدتیں گزار کے شادیاں کر لی اور تمہارے مال کو تمہارے وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا اور تمہاری چھوڑی ہوئی جائیدادوں کو موج سے پسند کر رہے زندگی اور تم ان کا حساب دے رہے. یہ صورتحال ہے. اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے. لہذا مت اپنی طاقت کا نجائز استعمال کیا جائے.
کچھ نہیں ہوتا. اوے مینو آکھیا ہے میں کیا ہوں. صوفیہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں یہ بکری میں زیادہ کرتی اس لیے اس کا چمڑا بھی الٹا کر کے اتارتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو میں کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. یہ میں ختم ہو جائے پھر تو ہی تو ہے. یہ ختم ہونے کا اعلیٰ حضرت نصیب البرکت کہتے ہیں خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں. یہ میں یہ نا یہ مٹ جائے تو حضور آپ کا جلوہ کہاں نہیں ہے. دردہ، یہ دردہ لفظ کا مطلب ہوتا ہائے، جیسے افسوس کے ساتھ بندہ کہتا ہے دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. میری آنکھ کے آگے میری میں ہی پردہ بن گئی ہے. کہیں یہ پردہ ہٹ جائے تو ہر جگہ جلوہ مصطفیٰ نظر آئے. اب یہ دونوں کی باتیں ہو گئی، ایک طاقت کے نشے میں اور ایک پیسے کے نشے میں. اور پھر یہ واضح کر کے کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی؟ ایک اور مقام پہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آنکھیں دیے، دل دیے، کان دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اتنا تھوڑا شکر کرتے ہو. یہاں بھی فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں. ہم ان آنکھوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان آنکھوں کا کیا کر رہے ہیں جن کی بار بار آپ فرماتا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں. یہاں فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں. اور پھر رب العزت فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور 2 ہونٹ. اب آپ دیکھیں یہ جو زبان اور 2 ہونٹ ہیں، سبحان اللہ، پہلی چیز تو آنکھیں ہیں، اور آنکھ مرکز ہے گناہ کی طرف لے جانے. آنکھ دیکھتی ہے تو وہ دل کو دل سے کال ملاتی ہے، اور دل پوری باڈی کا افسر ہے. وہ اسے پھر آرڈر دیتا ہے کہ گو. اس لیے سورہ نور میں فرما حبیب ایمان والے مردوں سے کہو نظروں کو جھکا کے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. اور ایمان والی عورتوں سے فرماؤ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور پھر رب فرماتا ہے یہی جو فرماتا ہے میں نے 2 آنکھیں نہ بنائی، وہی آرڈر دے کے فرماتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے آنکھوں کی حفاظت. اور ہزار دکھ ان آنکھوں کی وجہ سے. مہنگے سوٹڈ بوٹڈ لباس بندے کو دیکھا ہے مہنگے لباس میں ملبوس، اپنے سادہ کپڑے میں شکوہ شروع ہو گیا. کسی کو 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھاتے دیکھا تو اپنی دال روٹی بری لگنے لگ گئی. کسی کا روشن محل دیکھا تو اپنا کچا مکان دوزخ محسوس ہونے لگ گیا. کسی کے پاس گاڑی دیکھ لی تو اپنی آج موٹر سائیکل بھی اچھی نہیں لگنے لگ گئی. تو اس لیے فرمایا ان کو نیوی پا کے رکھنا. باب غزالی رحمت نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و تسلیم انہوں نے گھر نہیں بنایا تھا، وہ بلکہ جہاں بھی کہیں نیند قدم چومتی تھی تو وہ کسی جھاڑی پر اگر دھوپ ہوتی تو جھاڑی کے اوپر اپنا کپڑا ڈال کر اس کے نیچے آرام فرماتے. تو آپ کے حواریوں نے کئی مرتبہ کہا کہ حضور ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لینے دیں جہاں آپ رہیں. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنا مکان بنایا ہے یہاں کون سا. آنکھ کی حفاظت بڑی ہے. دل بے قرار کو قرار دلانا ہے تو آنکھ بچائیے. ناشکری سے بچنا ہے آنکھوں کو بچائیے.
یہ آنکھ بڑی، ہم نے کئی مرتبہ آنکھ کے عنوان پر گفتگو کی، 140 مہینے ایسے تھوڑی گزرے، آدمی زندگی گزر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی میں آپ کو یہ جو فرمایا نا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان اور دو ہونٹ، اب اس کا اگلا آیت کا 10ویں آیت پڑھیں گے تو پھر اس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی، دو ابری ہوئی چیزوں کی۔ دیکھیں ایک چیز فرمائی وَلِسَانًا، زبان، وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ، اس کے متصل فرمایا کہ اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی، دو واضح عیاں چیزوں کی راہ بتائی۔ تو فرمایا یہ اس انسان کو جب یہ بچہ تھا اس ایج کی یاد کرائی جا رہی ہے کہ تو تھا کیا، تو تھا کیا، زبان دی اور دو ہونٹ دیے، ان ہونٹوں سے تمہیں ماں کے سینے پر نجدائی، مفسرین کہتے ہیں ماں کے سینے پر جو چھاتی ہے، اس کے دو حصے ہیں نا، تو کہا کہ یہ راہ بھی اس عمر میں ہم نے تمہیں سکھائی، یہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے کہ اپنے ہونٹ لگاؤ تو وہاں سے دودھ آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی جو لفظ نجد ہے وہ بلندی کی طرف جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ بھی سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ صوفیہ کی ایک بات ہے، بڑے میں اس کو کیا کہتے ہیں کلوز الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صوفیہ رحمہ اللہ کے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ کسی نے آ کر یہ کہا کہ بڑا مسئلہ کہ رزق دا روزی دا، رزق دا روزی دا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کواری عورتیں ہوتی ہیں ان کے سینے سے دودھ جاری ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم کے حصے دودھ کے نکلنے کے رکھے ہیں وہ اس کے پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا بابا جی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں، لیکن دودھ جب بچے کی پیدائش ہوگی یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا بے عقلے ہو، کن باتوں کے پیچھے پھر رہے ہو؟ جو پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے پہلے سے انتظام ہے۔ تم نے تو بھی پیدا ہو چکے ہو تم، اور فکریں کر رہے ہو کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، نہیں مرنے دیتا۔ تو رب العزت جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرما، اور دوسری اس سے بعض مفسرین نے یہ بھی لیا کہ وہ ہدیناہ النجدین سے مراد دوسری یہ ہے کہ اس کو دو واضح راستے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی، ایمان کا بھی کفر کا بھی، نیکی کا بھی برائی کا بھی، کہ اب مرضی تیری ہے، وہ راہ جنت کی ہے، یہ راہ دوزخ کی ہے، تیری مرضی کی تو کدھر جاتا ہے۔ وشفتین، دیکھیے شفتین ہونٹوں میں کیا کمال ہے کہ ہونٹ یہ ایک گیٹ کیپر ہے زبان پر، اور اس ہونٹ کے پیچھے ایک بڑا سخت باڈی گارڈ ہے، مسلح، جو گرنیڈ لے کر ہی بیٹھا ہوا بلکہ میزائل لے کر بیٹھا ہوا، وہ دانت ہے۔ اس ایک زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اور نرم دو قسم کے باڈی گارڈ رکھیں تاکہ اس کو چلاتے وقت احتیاط کریں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ فٹافٹ چلاتا نہ پھرے، فٹافٹ زبان کو چلاتا نہ پھرے، پہلے دانتوں کا گیٹ ہے، اس کے بعد ہونٹوں کا ہے زبان۔ ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے، حضور میرے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ فرمایا زبان۔ ایک روایت میں ذکر ہوا سارا وجود زبان کی منت کرتا ہے صبح، خدا کا واسطہ سیدھی رہی، اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے وجود کو فائدہ ہوگا، تو ٹیڑھی ہوئی تو تیرا کچھ نہیں جانا، جو مار پڑے گی وہ ہمیشہ نہیں پڑے گی۔ یہ وجود پورا فریاد کرتا ہے زبان سے، اور میرے کریم نے وعدے فرما من سمعت نجات، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا خاموشی پر قائم رہنا
60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو محفوظ کیا جائے۔ آج فسادات کا ایک بہت بڑا سبب زبان۔ پہلے تو مذہبی طبقہ مورود الزام تھا کہ یہ متشدد ہیں اور شدت پسند ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اب تو مذہبی لوگ کہیں دکھتے ہی نہیں، اب تو یہ چاند سیاست کے افق پہ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تلخ راہیں تو اب ہمیں سیاست کی دنیا میں نظر آتی ہیں، سیاست ہو یا مذہب کا منچ ہو، کہیں بھی ہم دریدہ دہنی کے قائل نہیں ہیں۔ اختلاف حق کے معاملے میں ہو تو وہ حق ہے اور وہ رکھنا بھی حق ہے۔ ہاں، اپنی اختلافی رائے کو بیان کرنا یہ ہمیشہ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، نہ اس میں گولی۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ گولی نہ گالی، نہ گولی نہ گالی، دو جملوں میں ہر چیز ہے، نہ گولی نہ گالی۔ اور پھر دوسری چیز وہ فرماتے تھے کہ دلائل گرم لہجہ نرم۔ دلائل گرم سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے نا، تو قرآن کیا کیا گا اور کیا دلیل چلے گی، حدیث آ گئی، بات ختم۔ تو اس لیے میں نے جو ابھی عرض کیا نا کہ ہم کسی کو نعت پڑھوانے کے لیے یا خطیب میں اس وقت، یہ کون سی لینگویج ہے؟ ڈبے کا دودھ پیا تو نہ بولے، ماں کا دودھ پیا تو ایسا کرے۔ اور جب پھر وہ کلام میں جو غوث پاک کو نہ مانے، جو داتا صاحب کو نہ مانے، مولا علی کو نہ مانے، اس کو اپنے پتا ہو اپنے پیو دلی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سارا دھیان ہی غیر پہ ڈالا، بیٹھے تو تھے مولا علی کا ذکر کرنے اور غوث پاک کا ذکر کرنے، ٹھیک ہے۔ وہ بعضوں نے کہا نا باب غزالی علیہ رحمت کے امام محمد غزالی کہ ان کی والدہ، انہوں نے والدہ سے کہا کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جاگ رہے ہو ڈوبے والے، میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی صاحبہ نے فرمایا سارے جو پڑھ دیں تینوں کیے، انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا۔ وہ اگلے دن وہ پڑھی ہے تو وہ 2 رکعتوں میں نکل گئے۔ تو پھر مائی صاحبہ سے کہا آج تو اس سے بڑا بھی کام ہو گیا کہ نماز کے بیچ میں سے نکل گئے۔ والدہ صاحبہ نے پھر بلایا، آج کیا ہوگا؟ حضور میں نے تو پڑھی اس کے بھائی کے پیچھے نماز، پر بھائی پھر نماز میں نہ رہا۔ اللہ ایک بندہ ان سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نماز کے بعد تمہیں اگلی نماز کے بعد بتائیں گے۔ تو یہ نماز میں تو وہ برکے ڈھونڈ رہے تھے کہ انہیں آنا ہے تو انہیں جواب دینا ہے۔ تو یہ تو خود نماز میں نہیں تھے، تو وہ بھی تو والدہ ان دونوں کی تھی۔ تو مائی صاحب نے فرمایا اگر وہ برکے ڈھونڈ رہا تھا تو تو بھی تو اس کے عیب ڈھونڈ رہا تھا، نماز میں تو تو بھی نہیں تھا۔ دائیں بائیں علماء بیٹھے، سارے محفلیں کرنے والے بیٹھے ہیں، بالکل یہ دور اور وقت ہے کہ غلط کو روکا جائے، کوئی لے لحاظ کی صورت نہیں۔ اور میں نہیں کہتا ڈانس ہوتے سے نہیں کہہ رہا لیا لحاظ کا مطلب کہ بھائی سوری ہم نے آپ کو ذکر کے لیے بلایا ہے، ہمیں رب کے پیاروں کا ذکر سنو، بات ختم۔ یہ کیا ہے ڈبے کا دودھ پیا ہے، باپ کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، یہ کون سی بولی ہے؟ غلط بولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی توجہ کرو، آپ لوگ شوبز کی دنیا کے پیچھے نہ جاؤ، وہ عاشق ڈھونڈا کرو۔ کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ ہم کر لیں گے، کرو آپ کی مرضی، شوبز کی دنیا کے پیچھے مت بھاگو، رب رسول کا ذکر کرنے رب رسول کا ذکر تو ہم نے اس کو زبان اور ہونٹ دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے 2 بڑی چیزوں کی راہ بتائی۔ ہاں جی، اب میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، چند منٹ رہ گئے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تعمل گھاٹی میں کیوں نہ کودا۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا گھاٹی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گہرا کھڈا جو ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ نچلا راستہ پھر اوپر کی طرف جانا۔ تو گھاٹیوں میں جانا لوگ جلدی لائق نہیں کرتے۔ آگے اللہ کچھ نیکیاں بتا رہا ہے، اس کو گھاٹی کہہ دیا۔ کیوں؟
کہ جس طرح بندہ مشقت والی گھاٹیوں کا سفر پسند نہیں نہ کرتا، وہ نیکیاں جس میں اس کی کوئی مشقت ہو وہ اس سے بھی گھبراتا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے بغیر غور خوض کیے، بغیر نفع نقصان کی طمع کیے وہی گھاٹیوں میں کیوں نہ کودا۔ کون سی گھاٹیاں آپ بھی سنیے، وما ادراک ما العقبہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اب آگے بیان فرما رہا مالک، فرما فَقُّ رَقَبَہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا یعنی غلام کو آزاد کروانا۔ کسی بندے کی گردن چھڑانا یعنی اس کو آزاد، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ اس ہر غلام کے جسم کے ہر حصے کے بدلے اس کے جسم کا ہر حصہ دوزخ سے آزاد۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور آگے کیا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا دینا، کیا دینا؟ کھانا، لیکن کس دن؟ ذی مسغبہ، شدت کے بھوک کے دن، جب رزق کی بھی قلت ہو، جب رزق کی بھی قلت ہو اور بھوک بھی ایک جیسی شدت کی لوگوں کو لگی ہو، ایسے میں کسی کو کھانا کھلانا۔ کیا بات ہے، سبحان سید اللہ۔ عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنتی پھل کھلائے۔ سبحان اللہ۔ ہائے اقصا، ہائے غزہ۔ ہم صبح سے شام تک ان گنت چیزیں کھانے والے ہیں، کیا جانے کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو اب لائنوں میں لگ کے چاول مانگتے ہیں۔ چوتھا مہینہ ہو گیا، اسلامی ممالک احتجاج کر کے اور قرارداد منظور کر کے آرام سے بیٹھ گئے، عرب ناچ رہا ہے، عجم ناچ رہا ہے۔ کسی کو خبر بھی ہے کہ ہر آن غزہ میں اب کیا ہو رہا، اب تو غزہ نشان رہ گیا، کھنڈرات اس کے عنوان ہیں۔ باپ شہید بچوں کے کانوں میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جب قبر میں آئیں تو سلام کہنا، اور حضور سے کہنا آپ کی امت نے ساتھ نہیں کیا۔ دن رات لاشیں اٹھ رہی ہیں، اب تو لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں، جنازوں پہ بمبارمنٹ، ہسپتالوں پہ بمبارمنٹ۔ حقوق انسانیت نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ یہ اب جا کر اندلس کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی اجازت ملی، وہ بھی اوپن سپیکروں میں اذان نہیں، وہی اندلس جو طارق بن زیاد کا مسکن رہا۔ اب لائنوں میں بچے لگتے ہیں، خیرات جہاں جاتی ہے، کچھ یورپ سے پہنچ رہی ہے، کچھ خیراتی ادارے دے رہے ہیں، گھر لٹ گئے، مائیں جدا ہو گئی، باپ جدا ہو گئے، کیا کریں؟ اے خاصا اے خاصا سن، اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد اے کشتی کے امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے غریب آن لگا ہے۔
ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ او مسلمانوں، کچھ تو درد محسوس کرو، کچھ تو درد محسوس کرو۔ کہا رونا نہ آئے، رونے جیسی صورت نہ آئے۔ جس طرح ہم نے نئے سال کو ویلکم کیا آتش بازی سے، شراب سے، ون ویلنگ سے، گانے سے، باجے سے، کسی کو تھا کہ یہ نیا سال غزہ والوں پہ کیسا چڑھا ہے۔ اب سنا ہے کوئی میچ کی رنگینیاں ہیں اور اب اس کے دیوانگی میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ ہائے بھوک، ہائے غزہ، کون کس سے فریاد کرے؟ الہی رحم فرما، کرم فرما، ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ رب العزت نے اسے گھاٹی میں کودنا فرمایا۔ کب؟ وی مسغبہ، بھوک کے دن کھانا دینا، بھوک کے دن، ادھر بھی بھوک ادھر بھی بھوک، اس دن کھانا دینا دوسرے کو، اور کس کو؟ فرمایا یتیمن ذا مقربہ، اور یتیم کو، او مسکینن ذا مقربہ، یا خاک نشین مسکین کو، اس کو گھاٹی میں کودنا کرانا، غلام کو آزاد کروانا، اپنے کو بھی بھوک ہے دوسرے کو بھی بھوک ہے، ایک روٹی ہو تو آدھی اسے دے دینا، سمجھ گئے؟ اور خاک نشین مسکین، مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں جی، طبرانی علیہ رحمت نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ جامع عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، مسکین بھوکے کو روٹی کھلانے کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ پہلا فرمایا اس گھر کا مالک کماؤ، جو محنت کر کے، جس کے محنت سے پیسے کی آمدن ہوتی ہے، اس نے گھر بیوی کو کہا غلام بھوکوں کے لیے روٹی پکاؤ، فرما آرڈر دینے پر گیا۔ اور دوسرا وہ بیوی جس نے اس کے لیے پکایا، اور تیسرے پر تو پھر کیا ہی بات ہے، فرمایا تیسرا اس کا وہ غلام یا نوکر جو کھانا گھر سے لے کر اس مسکین تک گیا۔ اور یہ بات ارشاد فرما کے حضور نے فرمایا تعریف ہے اس سچے رب کے لیے کہ جن نے ساڈے غلاموں کو بھی نواز دیا۔ دارالسلام توبہ والوں، گرد و نواز سے آنے والوں، بھوک اب بھی گھروں میں ناشتی ہے، غربت اب بھی اپنے چنگل میں لوگوں کو لیے پھرتی ہے۔ خدا کے لیے اپنی کمائیوں کا کوئی حصہ ان محتاجوں فقیروں کو ربا کے لیے وقف کر دو۔ ایک بازاروں میں کھلے عام مانگتے ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کو نہ دو۔ اپنے گلی محلے یا اپنے عزیز رشتہ دار کو ترجیح دو کہ جس کو اس کی سفید پوشی مانگنے نہیں دیتی، دروازے پر آنے نہیں دیتی، پہنچو ایسوں کے دروازوں پر، خود ان کی مدد کرو، خود ان کی ہیلپ کرو۔ وہ سسٹم نہ کرو کہ جیتے جی کو کھانا نہ ملے، جیتے جی کو تو روٹی نہ دی اور مر گیا تو اس کے کلوں میں سارے پھل جمع کر دیے، بے شک اس کے چیلم پہ زردہ بھی پکا دیا۔ علماء نے نقل کیا ہے، توجہ رہے گی بھرپور، علماء نے نقل کیا کہ ایک اللہ والا بندہ تھا، وہ ایک علاقے میں آج سردی تھی تو اس نے مسجد میں آ کے سوال، نماز پڑھنے کے بعد کا مسافر ہوں، سردی مجھے لگ رہی ہے، وہ خدا کے لیے روٹی کو مجھے دے دے۔ کسی نمازی نے اس پہ توجہ نہیں کی، چلے گئے۔ صبح مؤذن فجر کی اذان کے لیے مسجد میں آیا تو لاش پائی۔ اب علی نماز کے بعد بڑے شوق سے چندہ جمع ہونے لگا، مسافر مرا ہے اس کے لیے کفن دفن کا پیسہ جمع کرو۔ پیسہ جمع ہوا، نہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑا، دفنا دیا۔ اس سے اگلی صبح مؤذن جب پھر مسجد میں آیا تو مسجد کی کلی سے کفن ٹکا ہوا تھا جو پہنایا تھا، اور ساتھ ایک روکا تھا۔ فرما میرے بندے نے بھوک میں روٹی مانگی تو
تم نے نہ دی، اب پیسے جمع کر کے اسے کپڑا دے دیا، سنبھالو اپنا کپڑا، ہم نے اسے جنتی لباس پہنا دیا۔ اور یہی بات میں اولاد سے کہوں گا، اب ماں کو پھل کھلا، اب باپ کو اچھے کپڑے پہنا، اب ماں باپ کے لیے اپنی حلال کمائی سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر جا۔ باپ نے کہا چالیے تک روٹی دینی ہے، ثواب کا کام ہے، پر اب دی بھی تو کیا دی، جب جیتے جی اس کو 2 نوالے نہ کھلا سکا۔ آج بھی مائیں دھکے کھاتی ہیں اس دور کے اندر جسے جدت کا دور کہتے ہیں۔ بچا لو اپنی نئی نسل کو، وگرنہ وہ شاعر نے کہا تھا چلو بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر لائیں۔ بچا لو اپنی نئی پیڑھی کو، اس کی تربیت، اس کی گٹی میں خیر ڈال دو، رب رسول کا فرمان ڈال دو، وگرنہ اندھیر ہی اندھیر نظر آ رہا ہے، اندھیر ہی اندھیر نظر آ رہا ہے۔ چراغ دور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ وہ جن کی آستینوں میں ہوتے ہیں یدے بیضا، انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ تربیت کر لی جائے، اپنا فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہیلپ کا، معاونت کا جو ذہن ہے وہ بخشے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد میں جلدی آگے پہنچ رہے ہیں۔ فرما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ دیکھیں آپ غور کریں، پہلے بیان کر دیا یتیم مسکین کو کھلانے کا، غلام کو آزاد کرنے کا، لیکن ساتھ ہی واضح طور پر فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، فرمایا اے جڑیاں نیکیاں سی دسی ہیں نا، یتیم نو روٹی کمانا، بھوکے نو روٹی کمانا، غلام نو آزاد کرنا، او ہوگے ایمان آڑا۔ یہ قرآن ہے، یعنی ہو وہ ایمان والا۔ ثم كان من الذين آمنوا، کہ یہ نیکیاں تب نیکیاں ہیں اگر کرنے والا ایمان والا۔ بے شک مولوی جی انگریزوں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، ہم نے کہا بھائی ہم کب انکار کرتے ہیں، اور مولوی جی مولوی ہے، مولا نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ میرے گھر میں وہی قبول ہے جو ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ بے شک کس کے ساتھ آتا ہے؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی، وتواصوا بالمرحمة، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا اے سجے پاسے آڑے نے، سبحان اللہ، یہ جو نیکیاں گنوائی ہیں یہ دائیں طرف والے، میمنہ دائیں طرف والے۔ دائیں طرف والے کون ہوں گے؟ جنت والے، اور بائیں طرف والے اصحاب مشأمہ کون ہوتے ہیں؟ بائیں طرف والے دوست، جنتیوں کو نامہ اعمال اور دوستیوں کو نامہ اعمال۔ تو پھر آج اپنے دلی میں وعدہ کر لو، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے لینا ہے، دائیں ہاتھ سے دینا ہے۔ اب یہ تکرار چھوڑ دیجئے کہ ایک کڑی گل ہوئی سجے ہاتھ نال کھاؤ، کھبا کاہدے واسطے؟ آج آپ کو قرآن سے جان لینا چاہیے کہ کھبا کاہدے واسطے۔ پتہ چلا سمتوں کی اہمیتیں ہیں۔ جنتیوں کو نام اعمال نہ ہے، اس دن کوئی بول کے دکھائے۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہی سنت پکا لو، کیا پتا یہی کام آ جائے۔ کہ اگر گناہوں کی وجہ سے نامہ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں دینے لگے تو تم کیا دینا کہ میں تے ساری زندگی سجے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو فرماتے کیا پتا یہی کام ہو جائے۔ یاد رہ جائے گی بات۔ دو ہم اختتام پہ پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دانی طرف والے ہیں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، فرمایا وہ بائیں طرف والے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے
کہ اس پر آگ ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ آج کی اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کلام کیا ہوا؟ حبیب شہر مکہ کی قسم، اور وجہ یہ ہے کہ تو اس میں ہے۔ پتہ چلا کہ پھر شہر مدینہ کی بھی قسم، وجہ یہ کہ تو اب یہاں ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ڈیل ڈال پہ ناز نہ کرے اور اپنے پیسے کے خمار پر ناز نہ کرے، ٹھیک ہے، عجز کو اختیار کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا تصور پکانے کا ہے؟ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ یہ جس طرح پیچھے باتیں کرنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ میرے سامنے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ظاہری بات ہے قرآن حدیث سے اہم بات کوئی کر رہے ہوں گے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ تصور پکا لیا جائے، یہ یقین رکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ملی، غلام تو ہوتے نہیں، اگرچہ ذہنی غلام کہیں ہو، البتہ ملازم پر، ورکر پر رعایت کی جائے، خصوصاً جو ملازم ورکر بوڑھا ہو اور وہی گھر کا کما کر لے جا کر مزدوری دینے والا ہو، تو ایسوں سے ہو سکے تو 100 کی بجائے 70% کام لے لیا جائے اور مزدوری 100% دے دی جائے۔ سامنے پہ مفت بریانوں بھی تو پالتا ہے نا، ہم مفت برے لوگ کیا کرتے ہیں، دے کر۔ تو اس لیے یہ رعایت کا پہلو اختیار کیا جائے، یتیم کا خیال اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کوئی مزہ نہیں ہے کہ ہوٹل پر گئے اور ڈھیر سارا آرڈر دے دیا اور جب سالن روٹی بچ گئے تو اب چلتے چلتے کسی سے کہا یہ آپ کھا لیں۔ بس یہاں ایک ہی بات کہوں گا جو اس سے پہلے گزر گئی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا کہ پہلے آرڈر دیتے تو اس غریب کو بھی کئی ساتھ بٹھاتے۔ منافق کہتے تھے ان کو ساتھ نہ بٹھایا کریں، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ یہ منافقوں کو بو ہٹی نہیں، یہ اصحاب صفہ، یہ حضور کے پاک صحابہ علیہ رضوان، تو منافق کیا کرتے تھے کہ ان سے بو آتی ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھ۔ اللہ فرما حبیب ان کو جدا نہ کرنا، ان کے دل ستھرے ہیں اور تیری محبت سے روشن۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہمارے وہاں نجھ کوٹ میں سالانہ شب برات کا اجتماع